حشر اس سے جام و مینا چھوٹ جائے گا، سبھی جنت میں جائیں گے، کمینہ چھوٹ جائے گا، اور تمہارا بے وفا کہنا ہمیں منظور ہے، لیکن تمہارا بے وفا کہنا ہمیں منظور ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہنے سے ہمارا مدینہ چھوٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت غواث بحر معرفت کنز الکرامت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور یا رسول اللہ ٹوٹ جائیں گے گنہگار، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاورفل رسول بنا کر کے روئے زمین پر بھیجا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے مقام صحبہ کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بعض اللہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، میرے نبی کے قبض و اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرمایا ہے، جہاں بانی عطا کرتے بھری جنت ہبا کرتے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جن لوگوں نے غلط طریقے سے قلم کو استعمال کر دیا ہے، اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ مقام صحبہ کے اوپر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے محبت میں سلا لیتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت قریب تھا، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے سورج کو دیکھا کرتا تھا، ایک مرتبہ نبی کے رخسار مبارکہ کو دیکھا کرتا تھا۔ حضرت علی کا بیان ہے، حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ طاقت رہی تھی کہ میں نبی کو بیدار کر دوں، کیونکہ حضرت علی اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، اگر میں نبی کو بیدار کروں گا تو نبی کی چینی پہ چینی میں بدل جائے گی، نبی کی نیند خراب ہو جائے گی۔ آپ بتاؤ آگے ہو کر کے نبی کو جگانے میں سوچ رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، نماز اللہ اپنی کتابوں میں ان لوگوں نے نقل کروا دیا ہے، جس کا نام نماز اللہ محمد احمد ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، لیکن جب اس حدیث طیبہ پر امام عشق و محبت کی نظر پڑی، بریلی کا مجھے جب اسے دیکھا، امام احمد رضا نے پکار کر کے کہا، اس کے لیے وہ ہے تو سرے سربین ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے دینا چاہیے، دینے والا ایسا ہے ہمارا نبی، اور یا رسول اللہ مجھ کہیں چیز کے آگے زمین مشعلے اندھے شیشے میں چلتا سبحان اللہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جس کی دو منہ ہے اور سرزمین ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ آؤ میرے نبی کا خاص یار دیکھو، آؤ میرے نبی کا طاقت دیکھو، آؤ میرے نبی کے مختار کو دیکھو، آؤ میرے نبی کے اذکار کو دیکھو، آؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے والی بات کو دیکھو۔ میرے آقا نستعفیض لہجے میں کلام فرماتے ہیں، میرے نبی کا چلنا بے مثال، میرے نبی کا بولنا بے مثال، میرے نبی کا مسکرانا بے مثال، نبی کا خلوت و جلوت بے مثال، نبی کی سفر بے مثال، نبی کا بولنا بے مثال۔ اب حضرت علی بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا کرتا تھا، دوسری مرتبہ میں اپنے پیارے نبی کے رخسار ذرہ کو دیکھا کرتا تھا۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت مکمل طور سے قضا ہو چکا تھا۔ حضرت علی اللہ کی حیبت سے نماز قضا ہونے بنا پر حضرت علی زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ جب حضرت علی کا آنسو آنکھوں سے نوالا ہوا، نبی کے رخسار مبارکہ پر گرا، عبداللہ کے نور نظر کے چہرے پر گرا، حضرت امام حسین ریمین کے جبائے داخلے آگے دے زائد عالیہ کے مولانا کے رخسار مبارکہ پر گرا، میرے نبی بیدار ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جب سے علی پیدا ہوا ہے آج کا علی
کی نماز عصر قضا نہیں ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ آج میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ آج میرے نبی کا قبض و اختیار دیکھو، میرے نبی کا پاور دیکھو، میرے نبی کی گفتار دیکھو، میرے نبی کی رفتار دیکھو، میرے نبی کا انداز دیکھو۔ میرے نبی نے نشان فرمایا تھا مقام صحرا کے اوپر، اے علی تمہاری نماز عصر قضا ہو گئی ہے، اور تم یہ بتاؤ نماز کو تم قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی مسکرا کر کے جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز عصر کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی انگشت مبارکہ کا اشارہ کیا تھا، وہ سورج باہر آ گیا تھا اور نبی نے نشان فرمایا تھا اے علی یہ سورج ڈوبا تھا اپنی مرضی سے اور یہ نکلا ہے محمد عربی کے مرضی سے، اب جب تمہاری نماز عصر مکمل ہوگی تو یہ سورج ڈوبے گا تمہاری مرضی سے۔ اللہ اکبر، نعرہ ہلو 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 چلیے درود شریف پڑھیں انشاءاللہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اللہم سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ حضرات یہ میرے نبی کا قبض و اختیار ہے۔ آج کچھ لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ معاذ اللہ میرے نبی کے قبض و اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں تمام سائنسدانوں کو چیلنج کر کے بات کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کوئی سوچا بچائی نہیں کیا جائے گا۔ نبی کے قبض و اختیار کو دیکھنا چاہتے ہو، اے کسی مائی کے لال کے اندر یہ طاقت جو ڈوبے ہوئے سورج کو باہر کر دے یا باہر کے سورج کو ڈبا دے، یہ طاقت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ طاقت اگر پائی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا چلوں، آج میرے نبی کے قبض و اختیار پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، آج میرے نبی کے علم غیب پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، آج میرے نبی کی ذات مقدسہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ ارے انگلیاں اٹھانے والوں اپنے حرف کا جنازہ نہ نکالو، اپنے ایمان کو سنبھالو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، نبی کے قبض و اختیار کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، نبی کے گفتار کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، نبی کے مقدس طاقت کو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ جنگ جنت کی کھدائی ہو رہی ہے، آج لوگ کیا کرتے ہیں نبی کے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے نبی غریب تھے، میرے نبی نے غریبی کو پسند کیا تھا۔ اس طرح کہنا غلط بات ہے، اس طرح مت کہو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ ارے میرے نبی غریب نہیں تھے، میرے نبی تو ایسے تھے کہ خالی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیا کرتے تھے کہ کوئی ہمارا سارا ہو جاتا تھا۔ نبی نے اپنے ہاتھ کو اگر نابینے کے سر پہ رکھ دیا ہے، اللہ نے اسے روشنی عطا کر دیا ہے۔ اگر میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو کسی گھوڑے کے اوپر رکھ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کو صحیح سلامت کر دیا ہے۔ اگر میرے نبی نے اپنے خالی ہاتھ کو اٹھا کر کے اگر نگرے کے اوپر رکھ دیا ہے، اللہ نے اسے پیر عطا کر دیا ہے۔ اگر میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے ایسی بہرے کے کان پر رکھ دیا ہے تو اللہ نے اسے سماعت گواہی سے نوازتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے جب بڑے کا مجدد پکار اٹھا، ہاتھ سے ہاتھ اٹھا، غنی کر دیا، اور جو بہرے سماعت کے لاکھوں سلام۔ اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آؤ میں جنگ خندق میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ جنگ خندق کی کھدائی شروع ہو گئی ہے، جنگ خندق کی کھدائی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاورا ہے، آپ جنگ خندق کی کھدائی کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا تو لوگوں نے دیکھا کہ میرے نبی کے شکر مبارک پر پتھر بنا ہوا ہے۔ اب فوراً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیکھا میرے نبی کے پیٹ مبارکہ پر میرے نبی کے شکر مبارکہ پر پتھر بنا ہوا ہے۔ اب حضرت جابر سے کہا نہ گیا، حضرت جابر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ پل کے لیے مجھے چھٹی عنایت فرما دیجیے۔ حضرت جابر نے فرمایا یا
رسول اللہ کچھ پل کے لیے مجھے چھٹی دے دیجیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جابر جاؤ تمہاری چھٹی منظور کر دی گئی ہے۔ اب آپ گھر پہ آتے ہیں، بتاؤ طریقہ دیکھو صحابہ کرام کا، آقا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے چھٹی عنایت فرمایا، حضرت جابر گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ نے اپنے بیوی کو بلایا، بلانے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا آج بڑا غضب ہو گیا، آج بہت بڑا میٹر میرے نظروں کے سامنے ہوا ہے۔ آپ کی بیوی کوئی عام بیوی نہیں تھی، طیب و طاہرہ مطہرہ پاکیزہ دامن دار بیوی تھی۔ آپ نے آج فرمایا شوہر نامدار وجہ کیا ہے بتائیے تو، کیا چیز آپ کے سامنے پیش آیا ہے جس کے ذریعے سے آپ اتنا پریشان ہیں؟ حضرت جابر نے جواب دیا جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلندی بخشا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو چمکنے کی طاقت عطا فرمایا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو چمکنے کی عنایت عطا فرمایا ہے، جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نواز سے نوازا ہے، اس نبی کے صدقے میں اللہ نے مجھے قرآن دیا، اس نبی کے صدقے میں اللہ نے مجھے نماز دیا، اس نبی کے صدقے میں اللہ نے مجھے روزہ دیا، اس نبی کے صدقے میں مجھے حج و زکات ملا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے اسی نبی کے شکم مبارک پر پتھر بنا ہوا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی دعوت اپنے گھر میں آج کے دن ہوتی، کوئی بات نہیں، نبی کی دعوت قبول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کوئی چیز گھر کے اندر ہے؟ حضرت جابر کی بیوی نے کہا ہاں 250 گرام، اس میں دو مسئلے، 250 گرام یا 200 گرام یا کچھ سیر جو رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اور تو کہا گھر کے اندر کا پلا ہوا بکرا جو میکسیمم 2.5 کلو یا 3 کلو بڑا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر میں جاؤں نبی کی دعوت دوں، نبی کو دعوت دوں؟ آپ کی بیوی نے کہا ہاں جاؤ نبی کو دعوت دو۔ اب آپ گھر سے روانہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار دعوت تو دینا لیکن نبی کے ساتھ میں بے شمار صحابہ کرام موجود ہیں، نبی کو سائیڈ میں بلا کر کے دعوت دینا، ایک طرف بلا کر کے دعوت دینا۔ کیوں؟ میرے پاس آٹا اتنا نہیں ہے کہ میں پورے صحابہ کرام کو کھلا سکوں، میرے پاس بکری کا بچہ بہت چھوٹا ہے جس میں ایک ہی صحابہ کرام کھانے بھر کا ہو سکتا ہے، تمام صحابہ کرام کو میں نہیں کھلا سکتی ہوں۔ حضرت جابر نے بیوی کے بات کو مانا، آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں آپ نے کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پاؤڑا ہے اور آپ کے شکم مبارک پر پتھر بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر نے عرض فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ اب حضرت جابر دعوت کرنے کے بعد میں گھر کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیوی سے ارشاد فرمایا تھا، وہ اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا تھا آٹے کو کوٹنا شروع کر دو اور لاؤ میرے ہاتھ میں چھری دو، رسولوں میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ دانوں نے تاریخوں میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں تیز چھری لیتے ہیں اور بکری کے بچے کو زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ بکری کے بچے کو آپ نے ذبح کیا تھا، ذبح کر دینے کے بعد صاف و صفاف کرنے کے بعد میں آپ پھر واپس نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے جابر نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں جابر سے دوڑ کر آتے ہیں اور بیوی سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے شریک حیات کا کھانا بن کر کے تیار ہوا ہے۔ حضرت جابر کی بیوی جواب دیتی ہے کھانا بن کر کے تیار ہو گیا ہے، لیکن ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ حضرت جابر نے ارشاد فرمایا تھا بتاؤ کون سا مسئلہ پیش آیا ہے؟ حضرت جابر کی بیوی جواب دیتی ہے کہ جیسے آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا تھا ویسے بڑے لڑکے نے چھوٹے کو زمین پر لٹا کر کے ذبح کر دیا ہے اور میں نے ہاتھ میں چھری کو لے کر کے میں نے بڑے بچے کو مارنے کے لیے دوڑی تھی، میرا بیٹا چھت کے اوپر چڑھ کر کے وہیں سے چھلانگ لگا دیا تھا، وہ بھی بچہ دنیا مکیہ سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ حضرت جابر کی بیوی نے دونوں پر ہو کے اوپر سے جب چادر کو ہٹا دی ہے حضرت جابر کا دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت جابر ساروں قطار رونے لگتے ہیں لیکن اللہ اکبر، ہمارے سارے تیری عظمت پر قربان، ہمارے سارے تیری ہمت پر قربان، ہمارے سارے تیری استقامت پر قربان۔ حضرت جابر کا ایمان دیکھو، ایمان مسلمانوں، حضرت جابر نے اپنے بیوی سے ارشاد فرمایا تھا اے میری شریک حیات، آج میرے گھر کے گھر کوئی عام آنے والا نہیں
ہے میرے گھر کے اوپر کوئی لیڈر آنے والا نہیں ہے میرے گھر کے اوپر کوئی پرائم منسٹر آنے والا نہیں ہے میرے گھر کے اوپر کوئی آئی جی ڈی آئی جی آنے والا نہیں ہے بلکہ آج میرے گھر کے اوپر جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین کا وجود بخشا ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کو ظاہر کیا ہے آج وہ نبی میرے گھر کے اندر تشریف لانے والا ہے لہٰذا اپنے آنکھوں سے آنسو کو پوچھ لو اور چہرے پر مسکراہٹ والے لہجے کو لاؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ باہر نکلتے ہیں جاتے ہیں نبی کو بلانے کے لیے نبی کو عرض کا نشان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے کھانا تیار ہے ایسے میرے نبی نے جملے کو سنا تھا جابر نے ارشاد فرمایا تھا کہ کھانا تیار ہے چلو میرے نبی کا کریمانہ حال دیکھو وہ رسولوں کے رسول ہیں وہ تو اماموں کے امام ہیں وہ تو گنہگاروں کو بخشوانے والے رسول ہیں وہ تو میدان محشر کے دن دولہا بنا کے سب کو جنت دلانے والے رسول ہیں کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی ہوگا میں چاہتا میرے سرکار نے جانے سبحان اللہ شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے کھانا تیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا ارشاد فرمایا 72 نفوس قدسیہ یہ تو تعلق بتایا گیا ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پر ہم کے خندق میں موجود تھے آپ نے ارشاد فرمایا سارے لوگ اپنے ہتھیار یعنی پاوڑے کو وہیں پر رکھ دو چلو جابر کے گھر کے اوپر سب کی دعوت ہے سارے صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں تمام صحابہ کرام میرے نبی کے پیچھے جا رہے ہیں ادھر جابر سوچ رہے ہیں کہ میری بیوی نے کہا تھا صرف نبی کو دعوت دینا لیکن نبی نے تو سارے صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا لیکن جابر کا ایمان دیکھو مسلمانوں اور ایک بات یہ بھی سنتے چلو گھر کے اندر 2 لاشیں موجود ہیں لیکن جابر کی ہمت کو سلام جابر کی ہر ادا کو سلام حضرت جابر نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ چلے کھانا تیار ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کرام چلو حضرت جابر کے گھر کے اوپر کھانا تیار ہے تمام صحابہ کرام چل دیتے ہیں کبھی حضرت جابر کے دائیں طرف چلتے ہیں کبھی حضرت جابر کے بائیں طرف چلتے ہیں کبھی حضرت جابر کے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن جابر کے عقل نے ایسے سوال کیا اے جابر تمہارے پاس 250 گرام جو کا آٹا ہے اور 72 نفوس قدسیہ کھانے والے ہیں 2.5 کلو بکری کا بچہ ہے آج تو تمہاری عزت کا نیلام ہو رہی ہے آج تمہاری عزت کی دھجیاں اڑنے والی ہے لیکن جابر کے عقل نے کہا جابر آج تیرا کیا حال ہوگا جابر کے اندر کا ایمان بولا اے جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہیں محمد کی دعوت دیا ہے محمد کو کھلا دینا اور محمد نے سارے صحابہ کی دعوت دیا ہے سارے صحابہ کو محمد کھلائیں گے حضرت جابر آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں تمام صحابہ کرام کھانا شروع کر دیتے ہیں یا تو روٹی میں کمی آ رہی ہے یا تو بوٹی میں کمی آ رہی ہے 72 کیا اگر 72,000 کروڑ ہوتے پھر بھی یا تو کھانے میں کمی آتی یا تو روٹی میں کمی آتی یا تو بوٹی میں کمی آتی کیونکہ پتہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہوا تھا میرے نبی نے 250 گرام پانی تھا ایک چلو پانی میں میرے نبی نے اپنی انگشت مبارکہ کو ڈال دیا تھا اور نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے حدیبیہ کے صحابہ تم بھی پی لو دنیا کو پلا دو اور تمام جانوروں کو پلا دو کیونکہ کسی پانی میں کسی آگ کا ہاتھ نہیں پڑا ہے بلکہ امنا کے لال لال گیا ہے نعرہ جابر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ
परेशान ना हो। ये जाबिर का ईमान बोला, जाबिर परेशान हो रहे हो। जंगे हुदैबिया के मौके पर थोड़ा सा पानी था, नबी ने अपनी अंगुष्ठ को डाल दिया था ना, इरशाद फरमाया था सारे जानवरों को शिकमशेर कर दो, बस्ती वालों को ऐलान कर दो, चरिंदों परिंदों शिकमशेर हो जाए, खुद पी लो। ये पानी नहीं खत्म हो सकता, इसके अंदर आमना के लाल का हाल कर गया। अब सारे साहबे कराम खाते चले जा रहे हैं, सारे साहबे कराम शिकमशेर हो रहे हैं। तारीख में बात आती है कि जब सारे साहबे कराम खाने लगे और खाते खाते ना तो रोटी में कमी आई ना तो बोटी में कमी आई, अब आखिर में मेरे नबी की बारी आती है, अब आखिर में वहाँ वो यासीन की बारी आती है, अब आखिर में मुज़म्मिल और मुदस्सिर की बारी आती है, अब आखिर में आमना के जान की बारी आती है, अब आखिर में इमाम हसन के नाना की बारी आती है, जब मेरे नबी की बारी आती है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, मेरे आका की बारगाह में हज़रत जाबिर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह चले खाना तनावुल फरमाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चलो, हज़रत जाबिर के घर पे आते हैं, अब दस्तरखान डाल दिया जाता है, मेरे नबी जलवा फकर हो जाते हैं, हज़रत जाबिर खाने ला करके आका की बारगाह में पेश करते हैं। लेकिन गैबदार नबी थे, गैबदार नबी थे, कल क्या होने वाला था मेरे आका ने 14,000 बरस पहले ऐलान करा दिया है। इसीलिए तो बरेली का मुजद्दिद पुकार उठता है और कोई खैर क्या उसे नहीं हो रहा। खुदा की जुमा पे करोड़ों दरूद और दूसरे मकाम पर मेरे इमाम ने निशान फरमाया है, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, मेरा मेरे शाह क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने रात में सुपन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर तशरीफ ले करके जाते हैं, आपने निशान फरमाया जाबिर तुम्हारे बच्चे दोनों कहाँ। आका ने इरशाद फरमाया जैसे जाबिर ने कहा हुजूर खाना तनाउल फरमाओ, तो मेरे आका का करीमाना हाल देखो यार, करीम इब्ने करीम सखी इब्ने सखी, मेरे आका ने फरमाया ऐ जाबिर तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं। ऐसे जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह आप खाना तनाउल फरमाए, मेरे बच्चे मोहल्ले वाले बच्चों के साथ में कहीं खेल रहे हैं। अच्छा जाबिर इस बात को किस बिना पर कहा, इस बिना पर कहा कि कहीं नबी के दावत में खलल न वाक़ हो जाए। इसीलिए तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी रोए ज़मीन के जान है, पूरी कायनात के जान है। अगर जान मेरे घर में तशरीफ लाया है तो उसमें खलल न वाक़ हो जाए, इसलिए घर के अंदर दो होनहार बच्चों की से पड़ी हुई है, लेकिन जाबिर की बीवी भी मुस्कुरा कर अदा दिखा रही है, हज़रत जाबिर भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? ऐसा न हो कि मेरी दावत रद्द हो जाए, ऐसा न हो कि मेरा प्लान कैंसिल हो जाए, क्योंकि ईमान में और इस्लाम में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। हज़रत जाबिर ने इरशाद फरमाया था या रसूल अल्लाह आप खाना तनाउल फरमाएं, मेरे बच्चे मोहल्ले वालों के साथ में खेल रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया जाबिर ऐसा नहीं हो सकता। जाबिर ने मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जाबिर ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे कहाँ हैं। जाबिर ने फिर कहा या रसूलल्लाह सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा या रसूलल्लाह मेरे बच्चे खेल रहे हैं। आका ने फरमाया जाबिर बच्चे कहाँ हैं। जब मेरे आका ने कहा जाबिर बच्चे कहाँ हैं, जाबिर हज़रत जाबिर बहाना बनाते चले गए, लेकिन माँ की ममता ने तड़मड़ा करके जवाब दिया। नबी के कदमों में हज़रत जाबिर की बीवी गिर करके आज फरमाती है या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे तो मोहल्ले वालों के साथ में खेल रहे हैं, ना क़यामत तक खेलेंगे, ना मेरे बच्चे हैं ना क़यामत तक आने वाले हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था जाबिर की बीवी बताओ माजरा क्या है। हज़रत जाबिर की बीवी आज फरमाती है या रसूल अल्लाह मेरे बड़े बेटे ने छोटे को सभा कर दिया और मैं डंडी को लेकर के बड़े को दौड़ाना चाहा, थोड़ा इसको करा दूं, वो छत पर चढ़ा, अभी छत पर गई, वहीं से मेरा बच्चा छलांग लगा दिया। या रसूल अल्लाह मेरे दोनों बेटे जो मेरे दोनों बेटे दुनिया में से बेनियाज होकर के बारगाह खुदा में पहुंच गए हैं, ऐसी बारगाह में गए हैं न तो वहाँ पानी की जरूरत पड़ सकती है, न तो वहाँ पर आने की जरूरत पड़ सकती है, वहाँ पर कोई चीज की जरूरत नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था ऐ जाबिर तुम्हारे बच्चों की लाश कहाँ है। हज़रत जाबिर ने आज फरमाया था या
رسول اللہ گھر کے آنگن گھر کے بازو والے سائڈ میں میرے بچوں کی ناسیں پڑی ہوئی ہیں میرے نبی نے وہیں پر اپنے قدم ناظرین کو رکھا اور جب ایسا اقرا کی جب ان بچوں کے اوپر سے میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی نرم ہاتھوں سے اپنے قریبدار ہاتھوں سے اوپر سے چادر کو ہٹایا تھا اللہ اکبر دل کی دنیا بدل گئی تھی عرش اعظم جد میں آ گیا تھا میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے جابر کے دونوں بیٹے اے مجھے دعوت میں بلا کر کے تم آرام سے سو رہے ہو اٹھ جاؤ فوراً اٹھ جاؤ سب خدا کی مسلمانوں ایسے میرے نبی نے اپنا نبوت والا ہاتھ اٹھا کر کے حضرت جابر کے بیٹوں کے اوپر رکھا تھا دونوں اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں آقا کے سامنے کھانا بھی کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں دونوں بچے آقا کے دامن کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد میں عرض فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس بکری کے بچے کو ایک باپ نے ذبح کر دیا ہے اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے جابر تمام ہڈیوں کو اکٹھا کر دو تمام ہڈیوں کو جو اکٹھا کیا گیا تھا میرے نبی نے اپنے خالی ہاتھ کو اٹھا کر کے اور اس ہڈی کے اوپر رکھ دیا تھا بکری کا بچہ زندہ ہو گیا تھا اسی لیے تو آیا ہمیں نشان فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہیں ہو رہا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں اور دوسرے مقام پر میرا مرتب جب کاٹتا ہے تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ میرے جسم آدم سے چھپ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ہے آج اللہ ماشاءاللہ ہر طرح سے انگلیاں بجھ رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی معاذ اللہ ہمیں میدان محشر میں بخشوا نہیں سکتے کوئی کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے کوئی کہہ رہا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے اب تم بتاؤ یہ کوئی منگڑ کہانیاں نہیں ہے قرآن و حدیث سے ثابت بات میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ لائیو چل رہا ہے آپ تو دیکھ ہی رہے پوری آل انڈیا اسے ملاحظہ فرما رہی ہے الگ سی بات ہے کہ نیٹ ورک کی وجہ سے تھوڑا تھم تھم کر کے چلتا ہے مگر دیکھتا سب کوئی حضرات یہ تو حضرات جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا حضرات آیت کو میں نے پڑھا ہے ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے بس ایک آخری واقعہ میں سمجھتا ہوں میں آپ کو اس بات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنی چیزوں سے نوازا ہے نا وہ قسم خدا کی سب پاور نبی دیا نبیوں کا امام بنا کر کے دیا ولی دیا ولیوں کا امام بنا کر کے دیا شہید دیا شہیدوں کا امام بنا کر کے دیا اسلام دیا اسلام الاسلام بنا کر کے دیا یعنی جتنی ساری چیزیں زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا ہے وہ ساری چیزیں تمام میں افضل و اعلیٰ اپنا مذہب تمام مذہبوں میں افضل و اعلیٰ اپنا قرآن اللہ اکبر تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ ویسے تو 4 کتابیں ہیں مقدس لیکن بخدا چاروں میں قرآن بڑا پیارا ہے حضرات میں آیت یہ پڑھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم نہ کوئی ڈر نہ کوئی اندیشہ یہ بے خوف و خطر ہوا کرتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا وہ بقا جتنا وہ دنیا میں رہ کر کے تمہاری مدد فرماتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جب وہ پردہ بن جاتے ہیں تو تمہاری مدد فرماتے ہیں تمہاری مدد پردہ فرمانے کے بعد میں بھی فرماتے ہیں حضرات دہلی کی سرزمین کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں بہت قریب ہے تقریباً کچھ بھی نہیں تو گاؤں کے ہر لوگ دلی یہ اپنا بھاشا ہے اوریجنل بھاشا اس کا دہلی کی سرزمین ہے صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ حضرات آپ کے پاس ایک مرید شمس الدین درخت وانی پتی علی رحمت رضوان رہا بس
سب سے آخری واقعہ ہے، آپ حضرات نیندیں بتا رہی کہ ختم کیا جائے۔ ایک مرتبہ آپ حصول و برکت کے لیے درود شریف پڑھ دیجئے، اللہم سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بیان کرنے کے لیے تو میں بہت کچھ سوچا تھا، لیکن وقت کافی دامنگیر ہو چکا ہے۔ بس اہم بات میں بتا دوں کہ آپ کبھی یہ اپنے آپ کو نہ سوچیں کہ ہمارے ولی طاقتور نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ دہلی کی سرزمین صابر پاک قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید شمس الدین ترک پانی پتی علی رحمت الرضوان ہے، ہمیشہ یہ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، پانی آپ کے لیے دیتے ہیں، وضو کے لیے پانی آپ دیتے ہیں، غسل کرنے کے لیے سامان مہیا آپ کرتے ہیں، یعنی جتنی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیز شمس الدین ترک پانی پتی علی رحمت الرضوان پورا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ نے اپنے پیرو پرشوں کو بارگاہ میں فرمایا تھا، اے میرے پیرو پرشوں، میرے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کون سا سوال ہے؟ صابر پاک قادری نے ارشاد فرمایا بتاؤ وہ کون سا سوال ہے؟ تو شمس الدین ترک پانی پتی رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے پیرو مرشد، فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، یعنی زندگی کیا ہے اور بندگی کیا ہے؟ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت الرضوان نے جب یہ فرمایا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، اسے آپ بیان فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وقت آنے پر میں تیرے مسئلے کو حل کروں گا، وقت آنے پر میں تجھے بتا دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کافی عرصے کے بعد میں، کافی وقت گزرنے کے بعد میں، کافی ٹائم ختم ہونے کے بعد میں، کافی لمحات گزرنے کے بعد میں، اس دن کے بعد میں پتہ یہ لگا کہ آج صابر پاک قادری کا دنیا موقعہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو پردے کے حائل میں داخل کر دیا ہے۔ اب شمس الدین ترک پانی پتی رحمت الرضوان نے جب اس خوفناک خبر کو سنا تھا، آپ پانی پت سے چلے تھے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں آپ نے اپنے پیر و مرشد کے دامن کو پکڑا تھا اور رونا شروع کر دیا تھا، اور آپ فرمایا تھا حضور آپ نے کہا تھا وقت آنے پر بتا دوں گا، آخر فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ تو جا رہے ہیں، اب میرے سوال کا جواب کون پورا فرمائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے ایک چٹھی لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا، اور انسان سے یہ لکھ دیا تھا کہ یہاں تک میرا انتقال برقرار ہو جائے گا، میرے جنازے کو کوئی کفن نہیں پہنانا، میرے جنازے کو کوئی غسل نہیں دینا، میرے جنازے کو کوئی اٹھا کر کے نہیں چلنا، اور میرے جنازے کو کوئی میری جنازے کی نماز مت پڑھانا۔ جب شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے سر کو تکیے کے اوپر سے اٹھاتے ہیں تو وہی چٹھی نظر آتی ہے، اسے آپ نے پڑھا تھا، پڑھنے کے بعد میں اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میرے حجرے کا دروازہ بند کر دینا، بیٹو مجھے غسل ہو جائے گا، مجھے کفن بھی ہو جائے گا، اور میرے جنازے کو اٹھا کر کے صرف چٹھیاں میدان میں رکھ دینا، اور میرے جنازے کو پڑھانے کے لیے کوئی غریب بتانا، میرا جنازہ کو پڑھائے گا ایک عرب کی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، یعنی ابرق مانے وائٹ یعنی سفید گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے گا، اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوگی اور وہ پشچم کی طرف سے آئے گا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق، چٹھی کے مطابق، لکھن کے مطابق، فرمان کے مطابق آپ نے حجرے کو دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے غسل کی آواز آ رہی تھی، اندر سے بات چیت کی آواز آ رہی تھی، اندر سے کفن پہنانے کی آواز آ رہی تھی۔ جب کفن کو پہنایا گیا دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے، دروازہ کھلنے کے بعد میں جنازے کو اٹھایا گیا اور جنازے کو چکن میدان دہلی کے سرزمین پر رکھا جاتا ہے، جہاں پر آپ کی نماز جنازہ میں بے شمار اولیاء کرام بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کی نماز جنازہ میں بے شمار جانے میں شمس الدین ہے۔ کوئی بھی کام ہو ہر کار میں حضرت شمس الدین رہا کرتے تھے، وہ جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، لیکن شمس الدین نے کہا تھا بابا کے بہر اور میرے پیر و مرشد تو ضرور تھے، لیکن میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، صفائیں لگی ہوئی ہیں، صفائی لگی ہوئی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، ایک انسان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ہو آتا ہے، آنے کے بعد میں گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، نیچے اترنے کے بعد میں ارشاد فرمایا تھا جب یہ بتا دو جماعتیں تیار ہیں، لوگوں نے کہا جماعتیں تیار ہیں، لوگوں نے کہا سب لوگ تیار ہیں، اب وہ جماعت نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مسلم پر جاتا ہے، جیسے جنازہ مکمل ختم کرتا ہے، جنازے کی نماز ہو جاتی ہے،
شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ گھوڑے پر سوار ہونے والا تھا اور دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم جس کا جنازہ پڑھائے ہو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ولی ہے، تمام پیروں میں افضل و اعلیٰ پیر ہے۔ جب میرے پیر کی تاریخ لکھی جائے گی، جب میرے پیر کی ہسٹری لکھی جائے گی، اگر کوئی پوچھ لیا تیرے پیر کا جنازہ کون پڑھایا تھا، ہم سے پیر بتا نہیں پائے گا۔ آپ پہلے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹائیے، اپنا پتہ بتائیے، اپنا ایڈریس بتائیے، پھر جائیے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اس سرزمین کے لوگوں نے بلکہ پرندوں پرندوں نے بھی دیکھا تھا، شجر و حجر نے بھی دیکھا تھا، ثمر و پھلوں نے بھی دیکھا تھا، جن و ملائکہ نے بھی دیکھا تھا، قرآن جنت نے بھی دیکھا تھا کہ جیسے حضرت گھوڑے گھوڑے نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تھا، دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کہ ایک شمس الدین ہے جو جنازے میں لیٹا ہوا ہے، ایک شمس الدین یہ ہے جو امامت کی شکل میں عوام میں کھڑا ایک شمس الدین جو جنازے کی شکل میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، ایک صابر پاک جنازے کی شکل میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اور ایک صابر پاک امام کی شکل میں نظروں کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ شمس الدین پریشان بولے یا اللہ یہ کیا ماجرا؟ تو پیر و مرشد نے کہا شمس الدین بھول گئے۔ اب شمس الدین پہلے پریشان، اب ان کو یاد نہیں آیا کہ میں بھول کیا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا شمس الدین بھول گئے۔ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض فرمایا حضور یاد نہیں آیا۔ آپ فرما دیجئے میں خود پریشان ہوں کہ ایک پیر ہے میرا جنازے میں لیٹا ہوا ہے، ایک وہی میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میں کمپرومائز نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہوں کہ میں کہوں تو کیا کہوں۔ دوستو میرے پیر و مرشد صابر پاک قدری نے جواب دیا تھا اے شمس الدین ترک پانی پتی، ایک بار تو نے پوچھا تھا کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے وہ آپ بتا دیجئے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وقت آئے گا میں بتا دوں گا، آج بات ہے سن لے، جو تیرے سامنے چارپائی پر لیٹا ہوا ہے وہ فنا ہے، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ بقا ہے۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ اگر تم نماز کی پابندی کر لو گے، اگر تم روزے کی پابندی کر لو گے، حج و زکات کی پابندی کر لو گے، بڑوں کاروں کرنا سیکھ جاؤ گے، چھوٹوں سے محبت کرنا سیکھ جاؤ گے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے تم چارپائی پر تو ضرور لیتے رہو گے، لیکن میرے آقا بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا مافیا سے بے نیاز ہو کر کے اپنے آپ کو سجدے کے حوالے کر کے اپنے آپ کو نماز کے حوالے کر کے جو اپنے آپ کو روزے کے حوالے کر کے قبر میں آتا ہے، اس کے لیے فرشتے یہ کہتے ہیں ارے اسے کوئی مت جگانا، ابھی اسے آنکھ لگ گئی ہے، اے لوگوں اسے آرام سے جگانا۔ دنیا میں تھا تو دنیا بھر کی تعریف نہیں کرتا تھا، پرائم منسٹر کی تعریف نہیں کرتا تھا، کسی ولایت کے آنے کی تعریف نہیں کرتا تھا، بلکہ اس طریقے سے ارشاد فرماتا تھا سب سے اعلیٰ وہ بولو ہمارا نبی، سب سے پہلے وہ بولو ہمارا نبی، اپنے مولا مولانا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی کی تعریف کرو، نبی کی تعریف کرو، دنیا دار کی تعریف نہ کرو، انشاءاللہ العزیز تمہاری لیے یہ دنیا بھی کامیابی بن جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی بن جائے گی۔ ماشاءاللہ دیکھیں جیسے ہمارے محب وطن علی جناب صدر اعلیٰ صاحب ماشاءاللہ اتنے ذمہ داری کے ساتھ میں آپ نے اسٹیج پر ذمہ داری دیا، اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ بالخصوص یہ اس گاؤں کے خطیب ہیں جس گاؤں میں اس سے پہلے نمازی آج ہمارے صدر صاحب کی دین ہے کہ بچے وہاں قرآن علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر رہے ہیں، لوگ نمازی ہیں ماشاءاللہ۔ ضعیفی کے عالم میں اگر کوئی مسلح امامت سنبھال لینا تو قسم خدا کی بہت افضل والا ہوتا ہے۔ میں کبھی تعریف نہیں کرتا ہوں، میں حق بات کو بیان کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ انسان کا جب سدھرنے کا وقت قریب آتا ہے یا اس سے پڑھنے کا وقت قریب آتا ہے یا اس کو لوگوں کو سدھارنے کا وقت قریب آتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ سے اللہ کو اچھا کام کروانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ اسے نمازی اور امام کیونکہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدی و ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو یہ نماز ہمارے لیے وسیلہ ہے، روزہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، یہ پروگرام بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ایک مرتبہ
صحابہ کرام جا رہے میرے آقا نے فرمایا ہے صحابہ کرام جب تم گزرا کرو تو خود چل لیا صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کیا چل لیا تو میرے آقا نے فرمایا جب کہیں پروگرام ہوتا ہو یا کوئی ذکر کر رہا ہو تو وہاں ٹھہر جایا چرنے سے مراد ٹھہر جایا کرو اور چرنے سے مراد یہ بھی لیا جائے گا کہ درود شریف پڑھ لیا درود شریف کی فضیلت میں آپ کو بہرحال یہ سمجھ لیجیے کہ ہم اور آپ کی محبتیں ہیں کہ ابھی ہم اور آپ رات کے 12 منٹ ہو رہے ہیں بتائیے 12:20 ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے کہ دیوانے اب بیدار بہرحال ایک آپ کا درود شریف پڑھ دیجیے اللہم سیدنا شیخنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سفر اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور موجودہ شب القمر سورج کو آنا بھون کر اختیار مصطفیٰ ہے ایک قلم منظور کر صفحہ 29 جلد 1 کھولو بخاری چوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیسے جھوم کر محفل نور زندہ باد پائندہ باد توبہ استغفار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ ایک مرتبہ